بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ حدیث بخاری میں وارد ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ کتنا ہی نافرمان، گنہگار اور خطاکار کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک مخصوص کلمہ یا تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قبر کی وحشت، جہنم کی آگ اور قیامت کے ہولناک مراحل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جب میزان عمل پر اس کے گناہ رکھے جائیں گے تو اس کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ کلمہ یا تسبیح میزان میں رکھی جائے گی تو وہ اس قدر بھاری ہوگی کہ تمام گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اذکار اور کلمات ایسے ہیں جو محض چند الفاظ پر مشتمل ہیں، مگر ان کے اثرات لامحدود ہیں۔ وہ ایک کلمہ جو دل سے اخلاص کے ساتھ کیا جائے وہ بندے کی مغفرت، قبر کے اندھیروں سے نجات اور جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگا، اسی لمحے یہی ذکر، یہی دعا، یہی تسبیح بندے کے لیے نجات کی روشنی بن جائیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، کیا اس دنیا میں آپ سے زیادہ علم رکھنے والا کوئی ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی کہ ہاں، ایک بندہ ایسا ہے جسے ہم نے خاص علم عطا کیا ہے اور وہ تم سے زیادہ علم رکھتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے درخواست کی کہ وہ اس بندے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تاکہ اس سے علم حاصل کر سکیں۔ اللہ نے انہیں بتایا کہ وہ بندہ دو دریاؤں کے درمیان ملے گا اور اس کا نشان یہ ہوگا کہ آپ کی مچھلی زندہ ہو کر پانی میں چلی جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم یوشع بن نون کے ساتھ سفر پر نکلے۔ جب وہ مجمع البحرین پہنچے تو تھکن محسوس ہوئی اور وہیں رک گئے۔ وہاں ان کے ساتھ لائی ہوئی مچھلی پانی میں زندہ ہو کر نکل گئی، مگر یوشع بن نون یہ بات بھول گئے اور آگے بڑھ گئے۔ جب کچھ دیر سفر کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خادم سے کھانے کے متعلق پوچھا۔ تب انہیں یاد آیا کہ مچھلی تو پیچھے پانی میں چلی گئی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں واپس لوٹے جہاں انہیں حضرت خضر علیہ السلام ملے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام سے درخواست کی کہ وہ ان کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ کا دیا ہوا خصوصی علم سیکھ سکیں۔ حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے کیونکہ تمہیں ان چیزوں کی حقیقت معلوم نہیں ہوگی جنہیں میں کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا وہ صبر کریں گے اور کسی بات پر سوال نہیں کریں گے جب تک کہ حضرت خضر علیہ السلام خود اس کی وضاحت نہ کریں۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک کشتی میں سوار ہو گئے اور حضرت خضر علیہ السلام نے اچانک کشتی میں سوراخ کر دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے اور اعتراض کیا کہ آپ نے یہ کیا کیا، یہ تو مسافروں کو ڈبونے کی کوشش ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہ کر سکو گے، کیونکہ اگر تم مجھ سے کوئی عجیب بات دیکھو گے تو تم صبر نہ کرو گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اس کے بعد آپ سے کچھ سوال کروں تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھیں اور مجھے اپنی خدمت سے علیحدہ کرنے کا عذر درست ہوگا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام دونوں روانہ ہو گئے، یہاں تک کہ جب ایک بستی کے پاس پہنچے جس کا نام انطاکیہ تھا تو وہاں کے رہنے والوں سے کھانا طلب کیا۔ انہوں نے ان دونوں کو مہمان بنایا اور کھانا کھلانے سے انکار کیا۔ تو
پھر ان دونوں نے اس بستی میں ایک دیوار دیکھی جو جھکتی ہوئی تھی، گرنے کے قریب تھی۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو درست کر دیا۔ تب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ چاہتے ہیں اس دیوار کو بنانے میں کچھ مزدوری لے لیتے، ہم اس سے کھانا خرید لیتے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا، یہ تیسری بار سوال کرنا میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے۔ اپنے وعدے کے مطابق مجھ میں اور آپ میں جدائی ہو گئی۔ اب میں ان چیزوں کو حقیقت سے جس پر آپ صبر نہ کر سکے آپ کو مطلع کر دوں۔ وہ کشتی جس میں نے سوراخ کیا تھا، اس کو عیبدار کر دیا تھا، تو وہ چند مسکین غریبوں کی تھی جو کہ سمندر میں کام کر کے لوگوں کو سوار کر کے اپنی روزی کماتے۔ میں نے چاہا کہ اس کو عیبدار کر دوں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جس کا نام جلندی تھا۔ وہ اچھی کشتیوں کو لوگوں سے زبردستی چھین لیتا تھا، لہٰذا میں نے کشتی کو داغدار کر دیا کہ وہ ظالم ہاتھوں سے محفوظ رہے۔ لیکن وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر دیا تھا، اس کے ماں باپ بچے دونوں ہی مسلمان تھے، اس گاؤں کے بڑے بڑے نیک لوگوں میں سے تھے۔ پاس اس بات کا خوف ہے کہ یہ لڑکا اپنے ماں باپ کو ان کی حد سے زائد محبت کی وجہ سے ان کی سرکشی اور کفر کرنے پر مجبور کرے گا، تو میں نے اس کو قتل کر دیا۔ اور ہمارا ارادہ یہ ہوا کہ ان کا رب ان دونوں کو اس لڑکے کے بدلے اس سے بہتر نیک اولاد اور زیادہ اپنے ماں باپ پر رحم کرنے والی عطا فرمائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک لڑکی عطا فرمائی جس سے ایک نبی نے نکاح کیا اور لڑکی سے ایک نبی پیدا ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے انسان کو ایک بڑے گروہ کو ہدایت فرما دی۔ وہ لڑکا جو قتل کر دیا تھا وہ کافر تھا، چور تھا، لوگوں کو خواہ مخواہ قتل کرنے والا تھا۔ اسی واسطے حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو قتل کر دیا۔ اس مقتول کا نام جیسور تھا۔ لیکن وہ دیوار جس کو میں نے درست کر کے بنایا 2 یتیم لڑکوں کی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام امیرم اور دوسرے کا نام سریم تھا۔ وہ شہر انطاکیہ میں رہتے تھے اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور سونے کی ایک تختی تھی جس میں علم اور حکمت کی باتیں لکھی ہوئی تھیں۔ سطری کے شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی تھی۔ دوسری بات یہ بھی لکھی تھی، جو مجھے تعجب ہے اس شخص سے جس کو موت کا یقین ہے، وہ دنیا میں کیسے خوش رہ سکتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس شخص پر جو تقدیر پر یقین رکھتا ہے، وہ غمگین کیسے ہوتا ہے، اور مجھے تعجب ہے اس پر جو دنیا کے فانی ہونے کا اور دنیا والوں کے ایک دوسرے کو مرنے کے بعد ایک کے بعد دوسرے کے بعد پیدا ہونے پر یقین ہے، وہ کیوں کر دنیا میں اطمینان رکھتا ہے۔ آخر میں یہ لکھا تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ان دونوں یتیموں کا باپ بڑا نیک امانت دار تھا، اس کا نام کاشا تھا، اور اس کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں لڑکے اپنی پوری عمر کو پہنچے، یعنی بالغ ہو جائیں اور اپنا خزانہ اس دیوار کے نیچے سے نکال لیں، یعنی وہ تختی وغیرہ۔ یہ آپ کے رب کی طرف سے ان دونوں کے لیے بڑی رحمت اور نعمت ہے۔ اور بعض نے کہا کہ آپ کے رب کی وحی سے میں نے ایسا کیا، اور میں نے اپنی طرف سے اور اپنی خواہش سے نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحی سے کیا، اس کے حکم سے کیا۔ یہ ہے حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ کر سکے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس حال میں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سواری پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے فرمایا، اے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے کہا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، لبیک یا رسول اللہ۔ تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی فرمایا۔ ارشاد فرمایا، اے معاذ، جو کوئی سچے دل سے اس بات کی گواہی دے کہ سوائے خدا کے کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ جل شانہ اس پر جہنم کی آگ حرام کر دے گا۔
حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر دوں تاکہ وہ خوش ہو جائیں؟ آپ نے فرمایا، اس وقت اگر تم خبر دو گے تو لوگ اس پر بھروسہ کر لیں گے اور عمل نہیں کریں گے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ حدیث مبارک اپنے وصال کے وقت بخوب گناہ بیان کی، اور اس کے اللہ کے مطابق رسول تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر نصیحت فرما رہے تھے کہ ایک دیہات کے رہنے والے عربی حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں گناہگار ہوں اور بہت ہی زیادہ گناہ رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے بیٹھنے کے لیے فرمایا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واعظ سے فارغ ہوئے، یعنی نصیحت سے فارغ ہوئے، تو آپ نے اس عربی کو یاد فرمایا کہ وہ حاضر ہو، اپنا حال عرض کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ ستاروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ صحرا کی ریت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرے گناہ بارش سے قطروں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہیں؟ اس نے کہا، ہاں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تیرے گناہ اللہ کی رحمت سے بھی زیادہ ہیں؟ اس پر وہ شخص خاموش ہو گیا اور رونے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو کچھ نہ کر، یہ کلمہ پڑھ، تیرے سب گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اور فرمایا، جو کوئی رات دن میں یہ کلمہ پڑھتا ہے اور اللہ کی مدد کو کھینچتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے 4000 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ فرمایا، جب بندہ یہ کلمہ پڑھتا ہے تو عرش کو جنبش ہوتی ہے، حکم ربانی ہوتا ہے، اے عرش ساکن ہو جا۔ عرش عرض کرتا ہے، اے کلمہ پڑھنے والے کو بخش دے تاکہ میں سکون کی حالت میں رہوں۔ رب قدیر ارشاد فرماتا ہے، میں نے اس کلمہ پڑھنے والے کو بخش دیا۔ انسان اپنی فطرت میں کمزور ہے، خطا اور نسیان اس کی سرشت ہے میں شامل ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز میں وہ کبھی نیکی کے راستے پر چلتا ہے تو کبھی شیطان کے دھوکے میں آ کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، مگر رحمت الہی ہر چیز سے زیادہ وسیع ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ کتنا ہی نافرمان، گناہگار اور خطاکار کیوں نہ ہو، اگر وہ ایک مخصوص کلمہ یا تسبیح پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ قبر کی وحشت، جہنم کی آگ، قیامت کے ہولناک مراحل اس کے لیے آسان کر دیے جاتے ہیں۔ جب میزان عمل پر اس کے گناہ رکھ دیے جائیں گے تو اس کا نامہ اعمال برائیوں سے بھرا ہوگا، مگر جیسے ہی وہ کلمہ تسبیح میزان میں رکھا جائے گی تو اس قدر بھاری ہوگی کہ تمام گناہوں پر غالب آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بعض اذکار اور کلمات ایسے ہیں جو محض کے چند الفاظ پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر ان کے اثرات لامحدود ہیں۔ وہ ایک کلمہ جو دل سے اخلاص کے ساتھ ادا کیا جائے، وہ بندے کی مغفرت، قبر کے اندھیروں سے نجات، جہنم کی آگ سے آزادی کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہر شخص اپنے اعمال پر شرمندہ ہوگا، اسی لمحے یہی ذکر، یہی دعا اور یہی تسبیح بندے کے لیے نجات کی روشنی بن جائے گی۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس نے کچھ کلمات کو بے پناہ برکت عطا فرمائی جو بندے کے اعمال کے بوجھ کو ختم کر دیتے ہیں اور اسے بخشوا کر اسے مغفرت کی نوید سناتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی یہ مخصوص کلمے پڑھے اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، چاہے وہ زمین و آسمان کی وسعتوں جتنے کیوں نہ ہو۔ وہ بندہ جو رات کے اندھیروں میں گناہوں میں ڈوبا ہو
اگر خلوت نیت سے یہ دعا کر لے تو اللہ اسے ایسا پاک کر دیتا ہے جیسے کہ وہ ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ یہی کلمہ قیامت کے دن اس کے لیے ڈھال بنے گا، یعنی میزان میں بھاری ہوگا، یہی جہنم سے آزادی کا سبب بنے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک بندے کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا، اے ابن آدم، میں نے تجھے کھلایا، پلایا، صحت دی، رزق دیا، کیا تو نے مجھے کبھی یاد کیا؟ وہ بندہ عرض کرے گا، اے میرے رب، میں نے تیری یاد میں بہت وقت گزارا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تجھے مال دیا، عزت دی، کیا تو نے میرے بندوں پر رحم کیا؟ کیا تو نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا؟ وہ بندہ کہے گا، اے میرے رب، میں غافل رہا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تجھ پر میرا عذاب واجب ہو گیا۔ بس فرشتے اسے جہنم کی طرف لے جانے لگے۔ وہ بندہ چیخے گا اور کہے گا، اے میرے رب، مجھے ایک موقع دے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اچھا میرے خزانوں میں دیکھ، کیا تیرے پاس کوئی ایسی نیکی ہے جو میں قبول کر لوں؟ تب اس بندے کے اعمال میں ایک کاغذ کا ٹکڑا نکلے گا جس پر لکھا ہوگا، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ بس وہ نیکی میزان میں رکھ دی جائے گی اور جہنم کے اعمال دوسرے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے۔ یہ ایک نیکی اتنی بھاری ہوگی کہ جہنم کے تمام اعمال ہلکے ہو جائیں گے اور وہ بندہ نجات پائے گا۔ صحیح بخاری، صحیح مسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کے تمام مخلوقات کے سامنے لایا جائے گا اور اس کے گناہوں کے 99 دفتر ہوں گے۔ ہر دفتر کی لمبائی جہاں تک نظر ہوگی جائے گی وہاں تک ہوگی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، کیا تو ان اعمال میں سے کسی چیز کا انکار کرتا ہے؟ کیا میرے لکھنے والے فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا؟ وہ کہے گا، نہیں اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا، تیرے پاس کوئی عذر ہے؟ وہ کہے گا، نہیں۔ میرے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی موجود ہے، آج تجھ پر ظلم نہ ہوگا۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا نکالا جائے گا جس میں لکھا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ وہ کہے گا، اے میرے رب، ان تمام اعمال کے مقابلے میں ایک کاغذ کا ٹکڑا کیا حیثیت رکھتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، تجھ پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ پھر تمام دفاتر میزان کے ایک پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا۔ وہ تمام دفاتر ہلکے ہو جائیں گے اور وہ کاغذ کا ٹکڑا بھاری ہو جائے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ کی حقیقت، عظمت بہت بڑی ہے۔ مسند احمد، جامعہ ترمذی، سنن ابن ماجہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمان بھائیوں بہنوں کو ہر وقت کلمہ طیبہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اس مقدس مہینہ کے صدقے اپنا فضل، اپنا کرم اور اپنا رحم کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دین کی مکمل سمجھ نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔